حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت محرم کی 10 تاریخ تھی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھی، اصحاب اور اولاد سب شہید ہونے لگے۔ تب حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالی عنہ بار بار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور عرض کرتے، اے میرے مولا، ان کوفیوں اور شامیوں کی کیا مجال ہے، وہ آپ کا پانی بند کریں، آپ کی اولاد کو قتل کریں، آپ مجھے اجازت دیجیے، اس فوج یزید کو عصر کی نماز سے پہلے فنا کر دوں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عباس، میرے نانا نے مجھ سے فرمایا تھا تیرے خون سے اسلام بچے گا۔ لوگوں نے خیبر، خندق، بدر اور احد میں بنی ہاشم کی شجاعت دیکھی ہے، لیکن کربلا میں بنی ہاشم کا صبر دیکھیں گے۔ اے عباس، صبر کر۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، خاموش ہو گئے اور لاشیں اٹھاتے رہے۔ تبھی معصوم سکینہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب آئی اور فرمایا، چچا جان، 3 دن گزر گئے ہیں، میں نے پانی نہیں پیا ہے۔ چچا جان، میں سب کو پیاسا دیکھ کر صبر کر رہی ہوں، اور علی اصغر کا بھی پیاس کی شدت سے برا حال ہے۔ اگر اسے پانی نہیں ملا تو وہ تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دے گا۔ آپ تھوڑا سا پانی لے کر آ جائیں تاکہ میں اصغر کو پلا سکوں، شاید میرا اصغر چند دن اور زندہ رہ جائے۔ بس یہ سننا تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ننھی شہزادی معصوم سکینہ کو لے کر آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے میرے آقا، آپ نے صبح سے اب تک مجھے جنگ کی اجازت تو نہیں دی، لیکن ان معصوم بچوں کی پیاس مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ یا تو دعا کریں میں مر جاؤں، یا مجھے اجازت دیں میں نہر سے ان معصوم بچوں کے لیے پانی لے کر آؤں تاکہ ان سب کی پیاس بجھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عباس، اگر اجازت لینی ہے تو اپنی بہن زینب کے خیمے میں جاؤ، اگر وہ تمہیں اجازت دیتی ہیں تو پانی لینے کے واسطے چلے جانا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ معصوم سکینہ کو لے کر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے خیمے کے پاس آئے اور سکینہ سے فرمایا، تم خیمے کے اندر جاؤ اور کہنا کہ آپ کا غلام آیا ہے۔ معصوم سکینہ خیمے کے اندر داخل ہوئی اور حضرت زینب کو سلام کیا اور کہا، چچا جان آئے ہیں، باہر کھڑے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے سکینہ سے کہا، انہیں اندر بلا کر لاؤ۔ جب آپ خیمے کے اندر گئے تو پہلے سلام کیا، پھر آپ نے نہر سے پانی لانے کے لیے اجازت مانگی، کیونکہ معصوم بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں اور مجھ سے اب یہ ان کی حالت دیکھی نہیں جاتی، اس لیے آپ مجھے اجازت دیں۔ بس یہ سننا تھا کہ بی بی حضرت زینب زار و قطار رونے لگی۔ حضرت عباس نے عرض کیا، بہن، اگر مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی ہے تو آپ مجھے معاف کر دیں۔ حضرت زینب نے فرمایا، عباس، تم سے کوئی گستاخی نہیں ہوئی ہے۔ مجھے اپنے بابا کا زمانہ یاد آ گیا۔ میرے بابا نے فرمایا تھا کہ زینب، ایک وقت آئے گا جب تمہیں قیدی بنایا جائے گا، پھر تمہیں رسیوں سے باندھ کر بازاروں کی گلیوں میں گھمایا جائے گا، بے پردہ کر کے تمہیں پتھر مارے جائیں گے۔ تب میں کہتی تھی، بابا، جس کا بھائی عباس جیسا بھائی ہو وہ بازاروں کی گلیوں میں کیسے جائے گی؟ عباس، آج مجھے پتہ چل گیا، میں بازاروں کی گلیوں میں بھی جاؤں گی اور مجھے پتھر بھی مارے جائیں گے، مجھے رسیوں سے بھی باندھا جائے گا اور قیدی بھی بنایا جائے گا،
بابا سچ کہتے تھے۔ جاؤ عباس جاؤ، میں تمہیں اجازت دیتی ہوں۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اجازت مل گئی تو آپ نے مشک اٹھائی اور گھوڑے پر سوار ہو کر نہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نہر فرات کی طرف بڑھے تو فوج یزید میں کہرام برپا ہو گیا۔ آپ صفوں کو چیرتے ہوئے نہر کے کنارے پہنچے اور گھوڑے سے اتر کر مشک میں پانی بھرنے لگے اور اپنے گھوڑے کو بھی دیکھ رہے تھے اور گھوڑا بھی آپ کو دیکھ رہا تھا۔ آپ نے گھوڑے سے فرمایا، اے میرے گھوڑے، تو بھی میری طرح 3 دن سے پیاسا ہے، تو پانی کیوں نہیں پیتا؟ آپ کی بات سن کر گھوڑا رونے لگا اور رو رو کر اپنی زبان میں کہنے لگا، اے میرے آقا، مجھ سے زیادہ تو آپ پیاسے ہیں، پہلے آپ پانی پئیں، بعد میں پانی پیوں گا۔ بات جب یہاں تک پہنچی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ زار و قطار رونے لگے اور فرمایا، اے میرے گھوڑے، تو اپنے آقا کے بغیر پانی نہیں پیتا، ذرا یہ تو سوچ، میرے آقا حسین 3 دن سے پیاسے ہیں، ان کے بچے پیاسے ہیں، اگر میں پانی پی لوں تو حسین کی ماں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ مشک بھرتے وقت آپ کے ہاتھوں میں پانی لگا، جیسے ہی آپ کے بازو پانی میں جاتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں، اے میرے اللہ، ان ہاتھوں کو پانی حسین کے بچوں سے پہلے پہنچا ہے، میں جب حسین سے ملوں تو یہ میرے بازو میرے ساتھ نہ رہیں۔ آپ مشک کو بھر کر گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور خیمے کی طرف چل دیتے ہیں۔ آپ کو دیکھ کر یزید کی فوج میں ہلچل مچ گئی، ہر کوئی کہنے لگا، جو قریب جائے گا وہ فنا ہو جائے گا۔ دور سے ہی تیر چلانے لگے اور بھالے پھینکنے لگے اور کہتے جاتے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے یہ پانی کا مشک خیمے تک نہ پہنچے۔ چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بڑی تیزی کے ساتھ خیمے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ایک امید تھی کہ کچھ بھی ہو جائے، بس سکینہ تک پانی پہنچ جائے۔ بس اتنے میں کسی ظالم نے آپ کے بازو کو نشانہ بنا کر تیر چلایا۔ آپ کا بازو کٹ گیا تو آپ نے مشک کو دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ پھر ظالموں نے آپ کے دوسرے بازو کو نشانہ بنایا اور آپ کا دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا۔ پھر آپ نے مشک کو اپنے دانتوں سے پکڑ لیا اور گرنے نہیں دیا۔ یزیدی فوج تیروں کی بارش کر رہی تھی اور ایک تیر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ میں آ کر لگا اور کئی تیر آ کر مشک میں لگے اور مشک سے پانی بہنے لگا۔ آپ پانی کو بہتا دیکھ کر نا امید ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں کسی ظالم نے آپ کے سر پر وار کیا، آپ گھوڑے کی زین سے زمین پر گرتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور وہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا علم کو دیکھتی ہیں، جو کبھی دائیں طرف تو کبھی بائیں طرف لہراتا ہے، پھر علم گرنے لگتا ہے۔ علم کو گرتا دیکھ کر بی بی زینب نے فرمایا، اے میرے اللہ، آج ان ظالموں نے اسلام کا پرچم گرا دیا۔ اے میرے اللہ، ایسی قوم بنا جو غازی علمدار کا پرچم بلند کرے اور اسلام کا پرچم گھر گھر لگا رہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی پرچم کو زمین پر گرتے دیکھا تو آپ دوڑتے ہوئے عباس کے پاس پہنچے اور آپ نے عباس کو زمین پر گرا ہوا پایا۔ آپ نے جلدی سے عباس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ جب حضرت عباس کو ہوش آیا تو آپ نے عرض کیا، اے میرے آقا، مجھے معاف فرما دے، میں نے کوشش تو بہت کی لیکن سکینہ تک پانی نہ لا سکا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا،
عباس، اللہ کی مرضی ہے کہ ہم پیاس سے مارے جائیں تاکہ ہماری پیاس کو قیامت تک یاد رکھا جائے۔ پھر آپ نے روتے ہوئے کہا، عباس مانگ میرے بھائی، تو کیا چاہتا ہے؟ تیرا بھائی ابھی موجود ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میرے آقا، میں نے اپنی والدہ سے سنا تھا کہ جب میں پیدا ہوا تو سب سے پہلے میں نے آنکھیں کھول کر آپ کی زیارت کی، اور آج میں یہ جہان چھوڑ کے جا رہا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ آخری وقت میں بھی میں اپنی آنکھوں سے آپ کی زیارت کروں، لیکن میرے مولا، میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے اور دوسری آنکھ میں خون بھرا ہے۔ میرے آقا، اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو آپ میری آنکھ سے خون صاف کر دیں تاکہ میں آخری بار آپ کی زیارت کر سکوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس کی آنکھ سے خون صاف کیا۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جی بھر کر اپنے آقا کو دیکھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عباس سے فرمایا، اے عباس میرے بھائی، میری بھی یہ خواہش ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میرے آقا، حکم کریں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عباس، بچپن سے لے کر آج تک کبھی تم نے مجھے آقا کہا، کبھی مولا کہا، کبھی سردار کہا، کبھی سید کہا؟ عباس، آج میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے بھائی کہو اور بھائی کہہ کر بلاؤ۔ بس یہ سننا تھا کہ عباس رونے لگے۔ روتے روتے مدینہ کی طرف منہ کیا اور فرمایا، اے میری ماں، دیکھ آج آپ کا بیٹا کیا فرما رہا ہے۔ کہاں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیٹا اور کہاں میں ایک کنیز کا بیٹا۔ بس یہ کہتے کہتے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آقا کے قدموں میں سر رکھ کر اس فانی دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔